بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درود پاک کی بیش بہا برکات ہیں۔ جب اللہ کریم نے کن کہہ کر سب کچھ تخلیق کر دیا، جو ہو رہا ہے اور جو ہوا وہ سارا کچھ لوہے محفوظ پر لکھ دیا، تو کچھ اللہ کے ایسے مقرب فرشتے تھے جو لوہے محفوظ پر رہا کرتے تھے۔ مفسرین لکھتے ہیں فرشتوں نے وہاں دو قوانین پڑھے کہ محبوب پاک دنیا میں جلوہ گر ہوں گے، پھر پردہ کر جائیں گے تو رخ انور کو چھپا لیں گے، آپ کا روزہ بنے گا تو کیا ہوگا؟ پھر 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام کو روزہ رسول پر سلام پیش کرنے آیا کریں گے، اور جو فرشتہ ایک بار آئے گا اسے دوبارہ یہ موقع نہیں دیا جائے گا۔ دوسرا قانون یہ لکھا تھا کہ ہم یعنی بشر بار بار جائیں گے۔ جب ہمارے جد امجد کی تخلیق ہوئی تو فرشتوں نے تب بھی کہا تھا، تب بھی ان کی نظر میں تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے فرشتوں نے اپنے بازوؤں پر سیاہ رنگ کی پٹیاں باندھی ہوئی تھیں اور ہاتھوں میں سیاہ رنگ کے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی میت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضری دی۔ اللہ کریم تو سب جانتا ہے، پھر بھی پوچھا فرشتوں سے کہ ہاں بھئی کیسے آنا ہوا؟ تو انہوں نے عرض کی، اللہ جب لوہے محفوظ پر لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پر 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام کو درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے لیے بھیجے جائیں گے، تو جو فرشتہ ایک بار جائے گا پھر اس کی باری نہیں آئے گی۔ اور دوسرا قانون یہ کہ انسان جو گناہ بھی کرے گا، غیبت بھی کرے گا، چغلی بھی کرے گا اور نہ جانے کون کون سے گناہ کرے گا، مگر پھر بھی وہ بار بار روضہ رسول پر حاضری دے گا اور ہم صرف ایک بار وہاں حاضری دیں گے، یہ کیسا قانون ہے؟ تو اللہ نے فرمایا یہ قانون تو نہیں بدلے گا۔ تو فرشتوں نے کہا اے اللہ پھر ہم پیارے محبوب احمد مجتبی والی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر ہمارا گزارا کیسے ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا وہاں تو تمہیں دوبارہ نہیں بھیجوں گا، ہاں مگر جہاں کہیں میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل سجا کرے گی وہاں چلے جایا کرنا، تمہیں وہاں وہی مزہ آئے گا۔ اس لیے ہر محفل میں درود پڑھا کرو اور عشق سے پڑھا کرو۔ محفل کا مقصد کیا ہے؟ محفل کا مقصد ختم نبوت ہے، محفل کا مقصد عظمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ محفل کا مقصد کیا ہے؟ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محفل کا مقصد کیا ہے؟ شان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جب محفل ہو تو محبت اور ذوق شوق سے درود و سلام کے نذرانے پیش کیا کریں۔ مولانا ثاقب مصطفی صاحب فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہمارے جسم پر اتنے بال نہیں جتنے ہم پر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات ہیں۔ حکم تو یہ ہے کہ حضور کی محبت میں درود پاک پڑھا جائے، اگر محبت میں نہیں پڑھا جاتا تو حضور کے احسانات کو یاد رکھ کے درود پاک پڑھا جائے۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجیے۔ سلام ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر، جو کوئلوں پر بھی لیٹتے تو درود پاک کے نذرانے پیش کرتے۔ سلام ہے ان صحابہ کی عظمت کو جو بدر اور خندق میں بھی تھے تو درود پاک کو پڑھنا نہیں بھولتے تھے۔ تو آج کے مسلمانوں سے گزارش ہے کہ مسلمانوں جاگتے رہنا، بڑے بڑے بہانوں سے تمہارے دلوں سے حضور کی محبت کو نکالنے کی کوشش کی جائے گی۔ حضور آخری الزماں، ہمارے پیارے حبیب خاتم النبیین، ان کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ آیا۔ نبوت کا سلسلہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ختم ہو گیا۔ قرآن پاک میں اس کے بارے میں آیت بھی موجود ہے، تو اپنے دلوں کو حضور کی محبت سے منور و روشن رکھیں۔ جب بھی کرم کا موقع آیا تو پھر حضور نے اپنی امت کو نہیں بلایا، آپ دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو بھی امت کو یاد رکھا، دنیا سے جانے لگے تو بھی اپنی امت کو یاد رکھا۔ اس سے بڑی اور کیا سعادت کی بات اس امت کے لیے ہوگی کہ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آخری شخص ہوں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار مبارک سے باہر نکلا، فرمانے لگے میرا دل چاہا
میں ایک بار پھر حضور کا رخ انور دیکھوں؟ فرماتے میں پھر واپس لوٹا اور منہ سے کپڑا ہٹا کر حضور کے روح انور کی زیارت کی تو کیا دیکھتا ہوں، آپ اپنے مزار مبارک میں آرام فرماتے ہوئے لب مبارک میں جنبش فرماتے ہیں۔ میں ان کے لب مبارک کی جنبش دیکھ کر گھبرا گیا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مزار مبارک میں آرام فرماتے ہوئے کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا جب میں نے کان ان کے لبوں کے قریب کیا تو وہاں مزار میں آرام کرتے ہوئے آپ کیا کہہ رہے تھے؟ آپ کہہ رہے تھے رب حبلی امتی، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے، اپنی عادت بنا لیں، سوتے اٹھتے جاگتے ہر لحظہ پیارے حبیب پاک احمد مجتبی والی دو جہاں کی ذات پر درود پاک کثرت سے پڑھیں۔ عظمت ذکر مصطفیٰ کیا ہے؟ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاندا میرا۔ اللہ کی رحمت کی کوئی حد نہیں، نہ کسی نے اللہ کی رحمت کی ابتدا دیکھی نہ کسی نے انتہا دیکھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار بڑے خوش تھے تو میں قریب بیٹھا تھا۔ میں نے پوچھا حضور آپ اتنے خوش کیوں ہیں؟ تو فرمانے لگے اے ابو ہریرہ، ابھی جبرائیل امی سلام اللہ علیہ آئے ہیں اور خدا کا سلام اور پیغام لے کر آئے تھے۔ سلام کے بعد انہوں نے پیغام یہ دیا کہ محبوب جو کوئی آپ کی ذات پر ایک بار درود پڑے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، 10 درجات اس کے بلند فرما دے گا، اس کے نامہ اعمال سے 10 گناہوں کو کاٹ دیا جائے گا اور 10 نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ جبکہ آج ہمارا قلبی اور روحانی رشتہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے کمزور پڑتا جا رہا ہے، اس رشتے کو مضبوط کریں۔ حکیم خادم علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بندہ خدا کا ہوں، امتی پیارے نبی کا ہوں، حسنین کا غلام ہوں، خادم علی کا ہوں۔ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کی روٹی کا نوالا چبا رہے تھے تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ جب چبا رہے تھے تو انہیں نوالا چبانے میں تھوڑی مشکل پیش آ رہی تھی۔ وہاں کچھ تابعین جنہوں نے آپ کے بارے میں سنا ہوا تھا کہ آپ نے خیبر کا دروازہ ایک ہاتھ سے اکھیڑ دیا تھا، وہ دیکھ رہے تھے کہ آپ سے جو کی روٹی کا خشک نوالا تو چبایا نہیں جا رہا، آپ مشکل سے چبا رہے ہیں، تو آپ نے ایک ہاتھ سے خیبر کا دروازہ کیسے اکھیڑا ہوگا؟ تو کچھ لوگوں نے یہ بات حضرت علی کی بارگاہ میں پیش کر دی اور پوچھا یہ کیا رنگ ہے اور وہ کیا رنگ تھا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا یہاں جو کی روٹی چبانے میں علی کی اپنی طاقت لگ رہی ہے، جب ایک ہاتھ سے دروازہ خیبر اکھیڑا تھا تو وہ نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاقت تھی۔ میں قربان جاؤں اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانوں پر، ان کی عظمتوں پر، اور آج یہی سازشیں ہو رہی ہیں کہ آپ کے دلوں سے حضور کی محبت کو، حضور کو دور کر دیا جائے۔ خدا را اس چیز کو سمجھیں، قرآن پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی آیات میں بالکل واضح ذکر ہے کہ حضور خاتم النبیین ہیں، اور آپ کی ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھیں اور آپ کے نقش قدم پر چلیں۔ آپ پر سلسلہ نبوت ختم ہو چکا۔ اللہ کریم ہم سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہم سب کو زیادہ سے زیادہ محبت، ذوق، شوق سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آئیے ایک دفعہ میرے ساتھ محبت سے حضور کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔